الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ غاشیہ مکی صورت ہے. اس کے اندر 26 آیات ہیں. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے، اور غاشیہ کا معنی ہے چھپا لینے والی. قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوقات کو ڈھانپ لیں گی. یہ صورت ترتیبی اعتبار سے 88 نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 68 ہے. اس صورت کے شروع میں بھی هل اتاک حدیث الغاشیہ کے الفاظ ہیں، اور اسی سے پھر اس صورت کا نام جو ہے سورہ غاشیہ لیا گیا ہے. اس صورت کے اندر اشارہ ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے اور دنیا کے اوپر وہ گرے رہتے ہیں، ان کے لیے آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ جس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اس صورت کا زمانہ نزول جو وہ سورہ ذاریات کے بعد کا ہے، اور اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے. انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے. علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہاں کافروں کے چہرے ہیں تو وہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہوں گی، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے. اور فرمایا کہ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی ملاوٹ نہیں ہوگی. ان کا مسکن جو ہے وہ بلند و بالا جنتیں ہوں گی. دوسرا اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ رب العالمین کی وحدانیت کے دلائل ہیں، اور ان میں سے اونٹ ہے جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے. طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر کے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے. اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک جو ہے وہ پیاس کو برداشت کر لیتا ہے، اور اس کی غذا انتہائی سادہ ہوتی ہے. ایسی جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چوپایا کھانا گوارا نہیں کرتا. ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے. زمین ہے جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان اور کھیتی باڑی بھی آسان. پہاڑ ہیں جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں. منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کے ذمے صرف نصیحت کر دینا ہے. آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب جو ہے وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.